بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بحث میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ علم بالحکم کو موضوع حکم میں اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں اخذ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم آج بیان کریں گے۔ در حقیقت یہ ایک فرعی مسئلہ ہے جو مترتب ہوتا ہے اصل بحث پر، اور اصل بحث ہماری گزشتہ سبق سے یہ چل رہی ہے کہ موضوع حکم اور حکم کے درمیان کیسا رابطہ برقرار ہے۔ ہم نے گزشتہ بحث میں عرض کیا ہے کہ سبب اور مسبب کا رابطہ ہے، اسی کے اوپر یہ بحث بھی مترتب ہوتی ہے کہ پھر علم بالحکم کو موضوع حکم میں اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا، اس کا بیان ہم آج کے سبق میں شامل کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ وَهَذَا مَعْنَى الْعِبَارَةِ الْأُصُولِيَّةِ الْقَائِلَةِ إِنَّ فِعْلِيَّةَ الْحُكْمِ تَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلِيَّةِ مَوْضُوعِهِ، أي أن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا، وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخرا رتبة عن الموضوع كما يتأخر كل مسبب عن سببه في الرتبة. وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط، فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه، ومثاله العلم بالحكم فإنه مسبب عن الحكم لأن العلم بالشيء فرع وجود الشيء المعلوم، ولهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعا لنفسه بأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته له لأن ذلك يؤدي إلى الدور۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ موضوع حکم اور حکم کے درمیان رابطے کے حوالے سے گزشتہ سبق میں کچھ وضاحتیں شامل ہو چکی ہیں۔ آج اس حوالے سے کچھ مزید وضاحتیں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے بتا دیا تھا کہ حکم اور موضوع حکم کے درمیان بعض جہات سے یہ رابطہ سبب اور مسبب کی طرح ہے، اس جہت سے کہ اگر موضوع حکم نہ ہو تو حکم محقق نہیں ہوتا، اگر موضوع حکم نہ ہو تو حکم محقق نہیں ہوتا، حکم فعلیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لحاظ سے یہ رابطہ سبب اور مسبب کی طرح ہے، اور ان کے اندر تأخر رتبئی موجود ہے، لیکن بعض جہات سے نہیں بھی ہے، کیونکہ حکم کے جو علل ہوتے ہیں، علل و اسباب ہوتے ہیں، وہ موضوع میں منحصر نہیں ہوتے، وہ مصالح اور مفاسد دراصل حکم کے کیا ہوتے ہیں، اصلی علل و اسباب ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ یہ رابطہ جو ہے وہ آگ اور حرارت کی طرح ہے، یعنی ان کے درمیان تأخر رتبئی موجود ہے۔ اس طرح حرارت رتبے کے اعتبار سے آگ سے مؤخر ہے، اسی طرح حکم موضوع سے رتبے کے اعتبار سے مؤخر ہوتا ہے۔ آج ایک نقطہ ایڈ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک اصولی اصطلاح ہے کہ فعلیت حکم کا دار و مدار فعلیت موضوع پر ہوتا ہے۔ مراد یہی ہے جو ہم نے کل گزشتہ سبق میں بھی وضاحت کر دی تھی اور آج بھی اس کو دہرا دیا ہے کہ جب تک موضوع فعلیت تک نہ پہنچے تب تک حکم فعلیت تک نہیں پہنچتا۔ موضوع کے فعلیت تک پہنچنے کا مطلب وہ تمام عناصر جن کے اوپر حکم کا دار و مدار ہے ان کا محقق ہو جانا ہے، کیونکہ بیرونی ہے، تحقق بیرونی۔ جب تک یہ محقق نہ ہو، موضوع محقق نہ ہو، حکم بھی فعلیت تک نہیں پہنچتا، حکم بھی نافذ نہیں ہوتا۔ تو یہ مباحث تھیں جو گزشتہ سبق میں بھی ہم نے عرض کی۔
آج ایک نئی بحث کی طرف چلتے ہیں کہ حکم اور موضوع کے درمیان جو رابطہ ہے اس کی شناخت کے عملی نتائج بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ عملی نتائج بھی اس رابطے کی شناخت کے اوپر مترتب ہوتے ہیں کہ اگر ہم حکم اور موضوع حکم کے درمیان رابطے کو پہچان لیں اور یہ بات جان لیں کہ یہ رابطہ سبب اور مسبب کی طرح ہوتا ہے، یعنی حکم تاخر رتبی رکھتا ہے موضوع کی نسبت، تو اس کے کچھ فوائد ہمیں عملی میدان میں اور استدلالی میدان میں بھی نظر آتے ہیں۔ ایک فائدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے جان لیا کہ موضوع حکم رتبتاً کیا ہے، متقدم ہے، کس سے؟ حکم سے۔ اب جب رتبتاً متقدم ہے تو موضوع حکم ایسی چیز واقع نہیں ہو سکتا جو حکم کے تابع ہو، جو حکم کے تابع ہو، جو حکم کے بعد آئے، جو حکم کا مسبب بنے، یعنی جو حکم سے نشأت لے۔ ایسی چیز خود موضوع کے اندر واقع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ موضوع حکم سے پہلے ہوتا ہے، جبکہ اگر ایک ایسی چیز جو حکم کے بعد وجود میں آتی ہے اس کو اگر آپ رکھیں گے تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ دور لازم آئے گا۔ مثلاً کون سی چیز؟ کہتے ہیں کہ مثلاً علم بالحکم۔ آپ کو حکم کے بارے میں کب علم ہوگا؟ جب ایک حکم پہلے موجود ہوگا۔ اگر ایک حکم آپ کے لیے موجود ہی نہ ہو، فعلیت تک بھی نہ پہنچا ہو، تو آپ کو علم کیسے ہوگا؟ لہذا علم بالحکم متأخر ہے، کس سے؟ خود حکم سے۔ اگر ایک حکم نہ ہو تو اس کا علم آپ کو نہیں آ سکتا، کیونکہ حکم کا مسبب ہے۔ حکم ہوگا تو آپ کو علم آئے گا، لہذا علم کا مرتبہ حکم کے بعد ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ علم بالحکم کو خود موضوع میں دخیل مان لیا جائے، علم بالحکم کو کس میں دخیل مان لیا جائے؟ موضوع میں، یعنی کہا جائے کہ اصلاً جب تک علم نہ ہو تو حکم واجب ہی نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ وہاں ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا احکام خاص ہیں عالمان کے ساتھ، یعنی عالمی، جی معافی چاہتا ہوں، مسئلہ کیا تھا کہ کیا عالمان کے ساتھ احکام خاص ہیں یا نہیں ہیں، یعنی احکام کیا صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہیں کہ جو کیا ہوں، احکام کو جانتے ہوں، جو احکام کو جانتے ہوں، یا نہیں احکام سب کے لیے ہیں، مشترک ہیں بین العالم والجاہل، یا یہ ہے یا یہ ہے، کون سی شک ہے؟ تو کہتے ہیں احکام مشترک ہیں، صرف علماء کے ساتھ مخصوص نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے، کہتے ہیں کہ اگر علم بالحکم کو موضوع میں دخیل مان لیا جائے اور کہا جائے کہ علم بالحکم خود موضوع کے اندر دخیل ہے، جب تک ایک حکم کا آپ کو علم نہیں ہوگا تب تک وہ فعلیت تک نہیں پہنچے گا، تو اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ دور لازم آئے گا۔ کیسے لازم آئے گا؟ اسی اوپر والے بیان کے ساتھ، کیونکہ علم بالحکم متأخر ہوتا ہے حکم سے۔ علم بالحکم کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو پہلے حکم آ چکا ہو۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اصلاً حکم فعلیت تک پہنچتا ہی نہیں ہے جب تک کیا ہو، علم نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ علم متقدم ہے، کس سے؟ حکم سے۔ یعنی علم کو آپ لے گئے ہیں کس میں؟ موضوع میں، اور موضوع کا درجہ کہاں ہوتا ہے؟ متقدم از حکم ہوتا ہے، جبکہ خود علم کا درجہ کیا ہے؟ متأخر از حکم ہے۔ بس ایک ایسی چیز جو متأخر از خود حکم ہو، اگر اس کو لے جائیں تو تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آتا ہے، اور یہی دور ہے، ایک چیز خود پر مقدم ہو جاتی ہے اور اسی کو دور کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وضاحت متن کرتے ہیں
فرماتے ہیں کہ وَهَذَا مَعْنَى الْعِبَارَةِ الْأُصُولِيَّةِ الْقَائِلَةِ، یہی معنی ہے اس عبارت کا کہ جو اصول میں ہے، جو کہی جاتی ہے۔ کیا معنی ہے؟ جو ہم گزشتہ سبق میں وضاحت کر چکے ہیں کہ موضوع حکم اور حکم کے درمیان جو رابطہ ہے وہ سبب اور مسبب کا ہے۔ کہتے ہیں یہی معنی ہے اس عبارت کا جو علم اصول میں یہ کہتی ہے کہ ان فعلیت الحکم تتوقف علی فعلیت موضوعہ، کہ حکم کا فعلی ہونا موقوف ہے موضوع کی فعلیت کے اوپر۔ یعنی کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے ان وجود الحکم فعلا یتوقف علی وجود موضوعہ فعلا، حکم کا فعلا موجود ہونا موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ اس کا موضوع بھی فعلا موجود ہو۔ وبحکم هذه العلاقة بین الحکم والموضوع یکون الحکم متأخرا رتبۃ عن الموضوع، کہتے ہیں یہ جو اب تعلق قائم ہوا ہے نا حکم اور موضوع کے درمیان، یعنی سبب اور مسبب کے جیسا تعلق، کہتے ہیں اس حکم کی وجہ سے جو اس علاقے نے اور اس تعلق نے اس کے اوپر لاگو کیا ہے، کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ حکم متأخر بنے گا رتبے کے اعتبار سے موضوع سے، رتبے کے اعتبار سے تأخر رتبی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ کما یتأخر کل مسبب عن سببہ فی الرتبۃ، جیسا کہ ہر مسبب اپنے سبب سے رتبہ کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ مؤخر ہوتا ہے، اگرچہ وجود کے اعتبار سے ہم زمان ہوتے ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے تأخر پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اب یہ بحث یہاں پہ اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وَتُوجَدُ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ قَضَايَا تُسْتَنْتَجُ مِنْ هَذِهِ الْعَلَاقَةِ، علم اصول میں کچھ ایسے قضایا موجود ہیں کہ جو اسی علاقے سے، اسی تعلق سے نتیجہ لیے جاتے ہیں، یعنی جو اسی رابطے کے اوپر موقوف ہیں اور مترتب ہوتے ہیں۔ یہ رابطہ جب سمجھ لیا جاتا ہے تو یہیں سے ان کو ماخوذ کیا جاتا ہے، نتیجہ لیا جاتا ہے، استنتاج کیا جاتا ہے۔ وَتَصْلَحُ لِلْإِشْتِرَاكِ فِي عَمَلِيَّاتِ الْإِسْتِنبَاطِ، اور ان قضایا کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ عملیات استنباط میں شامل ہو سکیں، شریک ہو سکیں۔ فَمِن ذَلِكَ، کہتے ہیں ان میں سے ایک اہم مسئلہ اشتراک احکام کا ہے۔ فَمِن ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مَوْضُوعُ الْحُكْمِ أَمْرًا مُسَبَّبًا عَنِ الْحُكْمِ نَفْسِهِ، کہتے ہیں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ موضوع حکم ایک ایسا امر ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ موضوع حکم ایک ایسا امر قرار پائے کہ جو خود حکم سے مسبب بنے، جو خود حکم کے بعد آئے، جس کا سبب خود حکم ہو۔ کون سی چیز ہے؟ کہتے ہیں وَمِثَالُهُ الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ، علم بالحکم اس کی مثال ہے، یعنی حکم کے بارے میں آپ کا اور ہمارا علم یہ کب حاصل ہوگا؟ فَإِنَّهُ مُسَبَّبٌ عَنِ الْحُكْمِ، یہ خود مسبب ہے حکم کا، یہ تب حاصل ہوگا جب پہلے حکم موجود ہوگا، پہلے حکم آپ کے لیے ثابت ہوگا تب آپ علم کی طرف بڑھیں گے۔ اگر آپ کے لیے ایک حکم آیا ہی نہ ہو تو آپ کیسے اس کو علم اس کا حاصل کریں گے؟ لہٰذا یہ مسبب ہے کس سے؟ حکم سے۔ لأن العلم بالشیء فرع وجود الشیء المعلوم، کہتے ہیں کہ علم بالشیء فرع ہے اس بات کی کہ خود وہ چیز جو جاننے کے جس کے جاننے کے آپ در پہ ہیں وہ موجود ہو۔ لأن العلم بالشیء فرع وجود الشیء المعلوم، کیونکہ علم بالشیء فرع ہے اس بات کی کہ وہ شیء کیا ہو جو کہ معلوم ہے، جس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ موجود ہو۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر علم بالشیء معنی نہیں رکھتی، لہذا یہ علم کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ وَلِهَذَا يَمْتَنِعُ أَن يَكُونَ الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ مَوْضُوعًا لِنَفْسِ الْحُكْمِ، کہتے ہیں لہذا ممنوع ہو جاتا ہے کہ علم بالحکم خود حکم کے لیے موضوع قرار پائے، اس لیے کہ وہ مؤخر ہے۔ اگر وہ اس کو موضوع قرار دیں گے تو وہ مقدم ہو جائے گا۔ بِأَن يَقُولَ الشَّارِعُ، یوں کہے کہ احکم بهذا الحکم علی من یعلم بثبوتہ لہ، کہتے ہیں شارع یوں کہے کہ میں اس حکم کے بارے میں حکم لگاتا ہوں اس شخص کے اوپر
کہ جو جانتا ہو کہ یہ حکم اس کے لیے ثابت ہے. اگر یوں کہے تو کہتے ہیں لأن ذلك يؤدي الى الدور، اس طرح کا حکم شارع نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ دور ہے، توقف الشیء علی نفسہ ہی ہے، ایک ہی چیز خود اپنے اوپر موقوف ہو جائے گی. حکم کا دار و مدار اگر علم پر کر دیا جائے تو علم کا دار و مدار کیونکہ حکم پر پہلے سے ہی موجود ہے، علم کا دار و مدار وجود شے پر ہے، وجود حکم کے اوپر ہے. لہٰذا اگر ہم کہیں کہ حکم کا دار و مدار بھی علم پر ہے تو پھر دور لازم آئے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی بحث میں ہم نے موضوع حکم اور حکم کے درمیان رابطے کو بیان کیا اور بتایا کہ بعض جہات سے یہ رابطہ سبب اور مسبب کی طرح ہے. جیسے آگ اور حرارت کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی موضوع حکم سے پہلے ہوتا ہے، اور یہ تقدم رتبئی ہے، یعنی علت یا سبب رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے کس سے؟ مسبب سے. تأخر بھی رتبئی ہے، یعنی مسبب مؤخر ہے سبب سے رتبے کے اعتبار سے، وگرنہ زمان کے اعتبار سے ہم زمان ہیں. وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، زکوٰۃ کا وجوب ہم زمان آ جاتا ہے جب اس کی شرائط فراہم ہو جاتی ہیں. جب شرائط وجوب زکوٰۃ فراہم ہو جاتی ہیں تو ہم زمان اسی ٹائم زکوٰۃ کا وجوب بھی آ جاتا ہے. بس یہ جو تأخر اور تقدم کی بات ہے یہ رتبے کے اعتبار سے ہے. پھر ایک اور نقطہ ہم نے اسی کے اندر شامل کیا کہ اگر یہ مسئلہ ہم سمجھ جائیں، یعنی رابطہ حکم اور موضوع کا سمجھ جائیں، تو اس پر ایک مسئلہ مترتب ہوتا ہے کہ جو چیزیں مقدم ہیں اور جو چیزیں مؤخر ہیں ان کو ہم مقدم کی طرف نہیں لا سکتے. مثلا کیسے؟ کہتے ہیں علم بالحکم یہ مسبب ہے، کس کا؟ حکم کا. حکم اس کا سبب ہے. علم بالحکم کب آئے گا؟ جب حکم موجود ہوگا. بس یہ مسبب ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا رابطہ حکم کے ساتھ کون سا ہے؟ تأخر کا رابطہ ہے. علم بالحکم متأخر ہے کس سے؟ حکم سے. اب اگر کہیں کہ نہیں، علم بالحکم کو ہم موضوع میں شامل کرنا چاہتے ہیں، موضوع حکم میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ حکم سے پہلے ہو، تب جا کے موضوع میں شامل ہوگا نا. اگر یہ ہو تو یہ تقدم شیء علی نفسہ ہی لازم آتا ہے، لہذا دور ہے، اس طرح کا مسئلہ نہیں ہو سکتا. نتیجہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا نتیجہ اشتراک احکام میں ظاہر ہوتا ہے. اشتراک احکام بین عالم والجاہل جو کہ ایک اہم بحث ہے اس میں ظاہر ہوتا ہے. مشہور اصولیین یہ کہتے ہیں کہ احکام مشترک ہیں بین عالم و جاہل. اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ علم بالحکم کو موضوع کے اندر شامل کرنے کو محال سمجھتے ہیں. مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.